ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس نے ایک اوتھ لیا ہو، اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے، اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن، اگر اظہار رائے ہوتا اور اس کی قدر ہوتی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں 1971 میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے۔ مجھے ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے تھے، ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بینر لگے ہوئے تھے، ایک 16 سال کا لڑکا اس میں ملزم تھا، جس پہ الزام صرف یہ تھا کہ اس نے وہ بینر آویزہ لگائے تھے، پول پہ چڑھا تھا، اور دوسرا جس نے وہ بینر لکھا تھا وہ ملزم تھے۔ 2 ہفتے ہوئے تھے، اور نیچے عدالت نے بیل اس چیز پہ ڈسمس کی تھی کہ یہ جرم صرف سپریم کورٹ کے جج کے خلاف نہیں، یہ پوری عدلیہ کے خلاف۔ وہ میری غالباً پہلی رپورٹڈ ججمنٹ تھی، لیکن اس میں بھی ایک عنصر فریڈم آف ایکسپریشن کا تھا۔ کسی نے یہ تحقیق کرنے کی جسارت نہیں کی کہ وہ بینر لگوائے کس نے تھے، لیکن وہ 2 ملزم بیچارے وہ پھنس گئے۔ 2 چیف جسٹسز نے سپریم کورٹ کمپلیننٹ بنی تھی، اور کمپلیننٹ بنی تھی اظہار رائے کے اوپر، ان پہ اینٹی ٹیررزم کے کیسز بنے تھے۔ وہ بیلیں بھی اتفاق سے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی۔ دیکھیں، ہم بحیثیت جج ہم کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتے۔ تنقید ایک ایسا دور ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا، ایک ماحول میں ہم بات کرتے ہیں۔ کوشچن جرنلسٹک ایتھکس کا یا پروفیشنلزم کا نہیں ہے، سب پروفیشنل ہے، سب ایتھیکل ہے۔ کوشچن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے پولرائزڈ ہیں۔ میں اگر جوڈیشری کی بات کروں تو جوڈیشری میں 2 قسم کی میں دیکھتا ہوں کہ تنقید ہوتی ہے۔ ایک وہ تنقید جب الج کیا جاتا ہے کہ کوئی دانستہ طور پہ کوئی فیصلے ہو رہے ہیں، ایک وہ تنقید ہوتی ہے۔ ایک وہ تنقید ہوتی ہے کہ جس کو میں نہیں پسند کرتا اس کو ریلیف کیوں ملا۔ لیکن وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آتی۔ 2018 میں دوسرا، ججوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ یہ بھی جو کنٹیمپٹ کے اصول ہیں، یہ اصول بھی برطانیہ میں جج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وضع نہیں ہوئے۔ وہاں پہ پروٹیکشن اس جیوری کی ہوتی ہے جو کہ عام شہریوں سے لیے جاتے۔ جج کو تو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ بھلے ہاں تنقید ہوئی ہے، ججز کی انٹیگریٹی کو بھی کویسچن کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی ناپسندیدہ شخص کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا۔ لیکن اگر ہر
تنقید کرنے والا بھی اس عدالت پہ ہی اعتماد کرے، یہ ایک عدلیہ کا ٹیسٹ ہے کہ تنقید ہر ایک کرے، لیکن پھر تنقید کے بعد اعتماد بھی کرے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں۔ ابھی کورٹ رپورٹرز جو ہیں، ایک مقالہ میں نے لکھا تھا کیونکہ ایک انٹرنیشنل اس میں، کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا اثر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس نے ایک اوتھ لیا ہو، اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے، اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے۔ کبھی کسی اظہار رائے جو ہے، اگر اظہار رائے ہوتا اور اس کی قدر ہوتی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں 1971 میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے۔ اس وقت مغربی پاکستان میں، آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار، مغربی پاکستان کے لوگوں کو بالکل ایک مختلف پکچر دکھائی گئی۔ یہی تھرو آؤٹ ہوتا رہا، لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج بھی کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں؟ یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے ہیں، ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں۔ اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے، اور اظہار رائے کو کبھی بھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غلط کہتا ہے، وہ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی۔ آج کورٹ رپورٹرز جو ہیں، کورٹ رپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی ہے، کیونکہ وہ صرف کورٹ رپورٹنگ نہیں کرتے، وہ وی لاگز بھی کرتے۔ وی لاگز میں کمرشل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اس کو وہ کیسے بیلنس کریں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جوڈیشری کو نہ گھبرانا چاہیے، نہ خائف ہونا چاہیے، نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حل ایک ہی ہے، اور حل آئین ہی میں لکھا ہوا ہے۔ اظہار رائے کا رسپیکٹ کرنا،